बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड में खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी वीडियो की तरफ ले जा रहा हूँ, खुसूसन वो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे बुज़ुर्ग, ख़ास तौर पर न्यू यंग जनरेशन जो कि इस ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। ब्लड प्रेशर से ज़िंदगी भर के लिए निजात नहायत ही आसान और आज़मूदा तरीका ये आपने थंबनेल में मुलाज़ा फरमा लिया है, आपने देख लिया है। तो इंशाअल्लाह जस्ट थोड़े से डेज़ आपने ये तरीका आपने इस्तेमाल करना है, तो फिर देखिएगा कि शाह साहब की बातों में कितना जादू सा असर है। कुछ हमारे दोस्त अहबाब ऐसा करते हैं कि उधर से मेडिसिन भी लेते हैं, साथ ही हर चीज़ खाते हैं, परेशानी भी साथ लेते हैं, साथ ही खाने पीने में जो है बिल्कुल परहेज़ नहीं करते, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई से हाई चला जाता है। तो वीडियो पे जाने से पहले मैं अपने तमाम न्यू मेंबर से गुजारिश करता हूं जो कि मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, जो कि मेरी फैमिली का मेंबर हैं, जो कि इस मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मेरी कावश वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सदका जारिया समझ पर। इसके अलावा 8 बाल फूल के जो शौकीन हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, वहाँ से आप 8 बाल फूल के कॉइन फ्री में 1750 रोज़ाना के मैं लिंक शेयर करता हूँ इंशाअल्लाह, तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा मेरी वेबसाइट का दिन में 1 मरतबा विज़िट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही वीडियो मैं उस पर भी अपलोड करता हूँ, शेयर करता हूँ, और काफ़ी सारा वहाँ पे भी इंशाअल्लाह नॉलेज शेयर करता रहूँगा, तो वहाँ पे भी उसका विज़िट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा ये मेरे 2 पेजेस हैं, इनको भी लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्यारे दोस्तों, आपने सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि ऐसे किसी हकीम या ऐसे मुस्तनद डॉक्टर से अपना इलाज करवाना है जो कि आपको अच्छा लगता है। फिर साथ ये तंबी जो कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ ये भी आप करनी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से चंद दिनों के अंदर आप इसके 100 नहीं बल्कि 1000% रिजल्ट देखेंगे। आज फी ज़माना में हमारी यकीन जान ले, कुछ लोग परहेज़ नहीं करते, जो परहेज़ करते हैं वो बच पाते हैं। ब्लड प्रेशर वो कुव्वत है जिससे खून हमारी शरीयानों की दीवारों से टकराता है। जब हम बैठे हैं या लेटे होते हैं तो हमारा दिल 1 मिनट में 60 से 70 बार धड़कता है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। और इतनी ही मरतबा खून हमारी शरीयानों में धकेला जाता है। जब दिल धड़कता है और खून को शरीयानों में धकेलता है तो इस वक्त ब्लड प्रेशर बुलंद तरीन सतह पर होता है। उसे सिस्टोलिक एसिड कैसे कहते हैं, यानी जब ये दिल धड़कता है तो उसको ये कहते हैं। धड़कनों के दरमियानी वक्फा में जब दिल साकन होता है तो ब्लड प्रेशर की सतह कम हो जाती है, इसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो या ज़्यादा दोनों ही सूरतों में नुकसानदेह होता है। ये नहीं कि कम है तो कोई नुकसान नहीं, जो आया खा लिया, ज़्यादा तो थोड़ी परहेज़ कर ली, बल्कि ये दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, आपको बहुत ज़्यादा लाश पहुँचा सकता है। लेकिन इसका बढ़ जाना कई दीगर बीमारियों की वजह बन सकता है। इससे निजात के लिए अगर चंद इक़दाम कर लिए जाएँ तो इंशाअल्लाह आपकी लाइफ में 4 चांद लाए जाएंगे। सबसे पहले आपने करना है सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल। सबसे आपने पहला काम करना है कि सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल। अपनी खाने पीने की आदत में तब्दीली लाकर हम ब्लड प्रेशर में नुमाया कमी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जितनी के ब्लड प्रेशर की अदवियात से की जा सकती है, बहुत ज़्यादा फल और सब्जियों के इस्तेमाल, बग़ैर छटे यानी छाने हुए आटे की रोटी और दलिया खाने से भी डिप्रेशन इसमें भी कमी ला सकते हैं। जब हम इसको तरीक़ों को इस्तेमाल करेंगे, यानी बगैर आटा जो खाते हैं छाना हुआ उसको खाएंगे तो उसकी रोटी बनाकर खाएंगे। इसके अलावा गोश्त, मुर्गी, मछली की मुनासिब मिकदार खुराक में शामिल कर रखना चाहिए। हम ज़्यादा ओवरलोड गाड़ी कर लेते हैं तो फिर कहते हैं यार ये भी हो गया, मैदे के हमारा पट्टे काम नहीं कर रहे, हमारा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ब्लड प्रेशर जैसी मूजी मर्ज़ आ गया, जिसकी वजह से हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सिर्फ़ और सिर्फ हम अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी हमारे ब्लड प्रेशर में नुमाया कमी
ہم لا سکتے ہیں اگر ہم یہ کریں تو، لیکن فی زمانہ میں پیارے دوست احباب ہم کرتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ایک نہیں ہزار بیماریوں میں ہم دن بدن ڈے بائی ڈے اس میں گرے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے جسمانی سرگرمیاں۔ جسمانی سرگرمیاں کیا کرتی ہیں؟ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جسمانی سرگرمیاں ناگزیر ہیں۔ جسمانی سرگرمی سے مراد صرف ورزش اور جاگنگ وغیرہ نہیں ہوتا، جنہیں کرنا عموماً لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ روزانہ صرف 30 منٹ تیز پیدل چلنے سے، باغبانی اور کوئی دوسری سرگرمیوں کے ذریعے سے بھی آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہدف آپ دن میں 3 مرتبہ کریں، چاہے تو 10 منٹ ہی کریں، 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے۔ ایک تو صبح آپ نے کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ نہیں جانا، چہل قدمی کرنی ہے، یعنی اپنے جسم کو حرکت میں لانا ہے، ساتھ ہی ہو سکے تھوڑیاں اگر آپ کے گھر میں سیڑھیاں تو وہاں پہ چلنا اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ دوپہر کو بھی ایسے ہی کریں، اس کے ساتھ شام کو بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ روٹی کھاتے ہی آپ نے چارپائی پائے نہیں لیٹنا، تھوڑا سا آپ نے چہل قدمی کرنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نمک کا جائز استعمال۔ بلا شبہ بہت زیادہ نمک کا استعمال بلڈ پریشر میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن نمک کا انتہائی پرہیز بھی درست نہیں، کیونکہ اس سے بلڈ پریشر میں بہت زیادہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ نمک کے استعمال کے سلسلے میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اس بات کو بھی مد نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ تیار شدہ اور یہ جو تیار شدہ غذائیں ہوتی ہیں اس میں جو نمک ملا ہوتا ہے ڈبے والی، اس سے آپ نے بہت زیادہ پرہیز کرنی ہے۔ ہمارے دوست احباب ایسے کرتے ہیں کہ گھر والی چیزوں تھوڑی سی پرہیز کر لی نمک سے، اور باہر سے جو یہ پیکنگ والے ڈبے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں جو نمک ہوتا ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں، ان میں نمک مرچیں بھی ساتھ ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کو فوری طور پر بڑھا دیتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنی ہے۔ گھر میں جو تیار ہوتا ہے وہ نمک کی بالکل ایسے سمجھیں کہ تھوڑی سی مقدار، یعنی جو جائز بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم والی، میگنیشیم اور خصوصاً پوٹاشیم کے اضافی استعمال کے ذریعے متوازن کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، یعنی کیلشیم والی یہ فوڈ سپلیمنٹ والی گولیاں نہیں کھاتے۔ میگنیشیم میں نے آلریڈی ایک ویڈیو بنائی ہے، کچھ ویڈیو بنائی ان میں میں نے اصل کیلشیم جو فوڈ سپلیمنٹ کی صورت میں ہوتی ہے وہ میں نے متعارف کروائی ہے، اگر آپ کو چاہیے تو وہ مجھے بتائیے گا۔ پوٹاشیم والی، کیلشیم والی، میگنیشیم والی، زنک والی، اس طرح کی چیزیں جو اصل ریلی چیزوں کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 نمبر نہیں ہوں گے۔ جب آپ کھائیں گے تو خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس قدر شاہ صاحب نے ہمیں 1 نمبر چیز پرووائڈ کی تھی۔ 2 نمبر کا میں قائل نہیں ہوں، الحمدللہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اس لیے ہر چیز سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو میری بھی پکڑ ہو جائے۔ تو اس لیے اس ویڈیو میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اپنے پرہیز کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کسی بھی قسم کا تناؤ، غصہ، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں تو آج کے دور میں یہ بالکل ناممکن سی چیز ہے۔ جب بھی آپ پریشانی میں مبتلا ہوں، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، چارپائی پر لیٹیں، تھوڑا سا سکون لیں، تھوڑا سا ریلیکس ہوں، اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، اپنے آپ کو نہانے پر مجبور کریں، تھوڑا سا وضو کر لیں، نہا لیں، یعنی اس طرح کا پانی اوپر اپنے چھڑکیں تو انشاءاللہ اس سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کولیسٹرول میں کمی۔ جیسے جیسے کولیسٹرول کم ہوتا ہے بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، جو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو کسی بھی ڈاکٹر سے چیز نہیں ملے گی۔ انشاءاللہ میں ریلی چیز بتاؤں گا کہ جوں آپ کا کولیسٹرول بڑھتا ہے، ساتھ ہی یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ ایک ویڈیو میں نے کولیسٹرول پر بھی میں نے بنائی ہے، وہ بھی آپ واچ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی نالج ملے گا۔ کچھ لوگوں میں جنیاتی طور پر بھی بہت زیادہ کولیسٹرول پیدا کرنے کا رجحان ہوتا ہے۔ خون میں شامل کولیسٹرول کا 80% جگر میں بنتا ہے۔ یہ برے کولیسٹرول یعنی LDL کو کم اور اچھے کولیسٹرول HDL کو بڑھاتا ہے۔ ساتھ ہی مچھلی زیادہ کھائیں۔ زیادہ کھانے سے مراد یہ ہے کہ آپ فارمی مچھلی سے تھوڑی سی پرہیز کریں، کوشش کریں کہ جو آپ کو دریا کی مچھلی ملتی ہے یا نہر کی مچھلی ملتی ہے وہ کھائیں۔ زیادہ مچھلی جو فارمی ہوتے سے پرہیز کریں، زیادہ فارمی انڈوں سے بھی آپ نے پرہیز کرنی ہے، ایک جائز سی مقدار،
یعنی جیسی مراد ہے کہ اپنا پیٹ بھر کر نہ کھائیں کہ ایسا کولیسٹرول بھی آپ کا بڑھ جائے اور ساتھ ہی آپ کا بی پی بھی بڑھ جائے، تو پھر آپ ایک نئی بیماری میں شمار ہو جائیں، یعنی ایک آپ نئی بیماری میں شامل ہو جائیں۔ اگر پیارے بھائیوں آپ اس طریقے کے تحت انشاءاللہ یہ جو چھوٹی سی میری کاوش ہے، اس طریقے کے تحت اگر آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں گے تو 1% نہیں، 1000 نہیں، بلکہ کروڑاں فیصد انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ورنہ آپ چاہیں اگر آپ کا دل ہو کہ میں صرف اور صرف میڈیسن پر انحصار کروں، منحصر رہوں، تو ایسے سمجھے کہ آپ کا رزلٹ 0 نکلے گا۔ آج تک کوئی بندہ انگریزی کی میڈیسن نہیں بچا، جو میجر بیماریاں ہیں، جو میجر ڈیزیزز ہیں، فار ایگزامپل کوئی جرکان کا مریض ہو گیا، اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، شوگر کا مریض ہو گیا، آپ نے گولیاں لینی ہیں تو آپ نے 24 یا 48 گھنٹے نکالنے ہیں، ورنہ آپ نہیں نکال سکتے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ادھر میرے کلینک پر بھی کافی مریض آتے ہیں تو میں بھی ان کو لگا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے حقیقت میں مجھے بہت زیادہ خوف ہوتا ہے کہ یار یہ اپنی حقیقت میں اپنی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے بہت زیادہ پرہیز کرنی ہے۔ ساتھ آپ نیم گرم پانی والی ایک میری ویڈیو ہے، وہ بھی آپ واچ کر سکتے ہیں، اس طریقے کے ساتھ آپ پانی انشاءاللہ پئیں گے تو پھر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اس بیماری، اس موذی مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور کولیسٹرول سے بھی، شوگر سے بھی، بلڈ پریشر سے بھی۔ تو پیارے بھائیوں اگر آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سی یو اگین نیکسٹ ٹائم، اللہ حامی و ناصر۔